ایک صحابی تھے حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میری خواب میں یا ظاہراً مجھے ایک جن آ کے کہا کرتا تھا کہ جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لے۔ ایک دفعہ بھی کہا، دو دفعہ بھی کہا، تین دفعہ بھی کہا۔ پھر میں سمجھ گیا کہ یہ صرف ہی خواب ہی نہیں ہے، اس میں کوئی اشارہ ہے، کوئی حقیقت ہے۔ جن کہتا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں جب کلمہ پڑھنے کے ارادے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تجھے بھی مبارک ہو اور تجھے بھیجنے والے کو بھی مبارک ہو، تجھے بھی اللہ جزا دے اور تجھے بھیجنے والے کو بھی اللہ تعالی جزا عطا فرمائے۔ اس سورہ مبارکہ کے بعد پھر سورہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سورہ محمد شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں ترغیب جہاد، مجاہدین کو بشارتوں، منافقین کی صفات اور سازشوں اور مسلمانوں کو منافقین سے خبردار کرنے کا بیان ہے۔ غزوہ بدر سے پہلے اسلام کے تفصیلی جنگی قانون نازل نہیں ہوئے تھے۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 4 میں فرمایا کہ جب جنگ ختم ہو جائے اور مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو جائے تو جنگی قیدیوں کے ساتھ 3 طرح کا سلوک کیا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں کے پاس جو جنگی قیدی ہوں گے ان کے ساتھ 3 قسم کا سلوک کیا جا سکتا ہے۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 4 میں اس کو بیان فرما دیا۔ ایک تو یہ کہ انہیں قید کیا جائے گا تاکہ وہ مسلمانوں کو دوبارہ شر نہ پہنچا سکیں، یہ پہلا حال ہے۔ اور دوسرا حال یہاں یہ بیان کیا گیا کہ ان کی اصلاح اور قبول اصلاح کی امید ہو کہ اگر یہ ٹھیک ہو جائیں گے، اسلام کی طرف آ جائیں گے، شر چھوڑ دیں گے تو ان پر احسان کر کے انہیں آزاد کیا جائے۔ اور تیسرا حال یہ کہ یہاں پھر ان سے فدیہ لیا جائے اور انہیں آزاد کر دیا جائے۔ پھر اسی سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک اسلوب بیان کیا، ایک بہت بڑے راز سے پردہ اٹھایا اور ایک بڑی اہم بات ان لوگوں کے لیے بیان کی جو دین کا کام کرنے والے، جو پیغام دین پھیلانے والے ہیں، جو دین کی کوئی سی بھی ڈیوٹی کرنے والے، اگر وہ مخلص ہو کر للہیت کے ساتھ دین کا کام کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اسلوب بیان فرما دیا۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، فرمایا ایمان والو اگر اللہ کے دین کی تم مدد کرو گے تو پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا اور اللہ تمہارے پیروں کو جما دے گا، تمہیں اللہ ثبات عطا فرمائے گا، تمہیں اللہ استقامت عطا کرے گا۔ اگر تم خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ دین کا کام کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدموں کو جمائے گا۔ لیکن اگر اس کے اندر تمہارے ذاتی مفادات ہیں، اگر اس کے اندر تم نے نام دین کا لیا ہے اور تم اس سے کما دنیا رہے ہو، رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دین کا علم اس لیے حاصل کیا کہ وہ علماء سے بحث کرے گا یا جاہلوں پہ رعب جمائے گا، اسے تو اللہ جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا۔ تو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو، غلبہ دین کے لیے اپنا کردار ادا کرو، نفاذ دین کے لیے جد و جہد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہارے حال پہ رحم فرمائے گا، اللہ تمہارے لیے آسانیاں کر دے گا۔ تو یہ ایک ایسا بڑا اصول ہے جو ہر دین کا کام کرنے والے کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ یہ نہ کہے کہ پھر مجھے وسائل نہیں ملیں گے، پھر وہ یہ نہ کہے کہ میں آگے کیسے بڑھوں گا، پھر یہ کبھی نہ سوچے کہ میرے لیے اسباب کون پیدا کرے گا۔ وہ پہلے اپنے دل سے پوچھے کہ وہ دین کے کام میں مخلص ہے۔ ٹھیک ہے مشکلات آئیں گی اور وہ مشکلات کا آنا بھی اس کے لیے باعث راحت بنے گا، وہ مخالف ہوا کا آنا بھی اسے اونچا اڑا لے گا، لیکن وہ دین مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی مدد کرے۔ آج اس دور کا ایک یہ بہت بڑا نازک معاملہ ہے کہ لوگ اپنے خاندان کے لیے، قوم، قبیلے، علاقے، ملک، ملت کے لیے بڑا کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ میٹنگ ہال کہاں گئے جہاں صرف دین کے عروج اور بقا کے لیے میٹنگیں ہوا کرتی تھی۔ آج لوگ ذاتوں کے عروج کے لیے بہت بڑے بڑے اجتماعات منعقد کر رہے ہیں، لیکن ضرورت ہے آج ان بڑے بڑے اجلاسوں کی، ان بڑے بڑے
اجتماعات کی کہ جس میں عروج دین کے لیے بات کی جائے، دین کو آگے لے جا کر کے بڑھانے کی کوشش کی جائے۔ اول تو لوگ دین کا کام کر نہیں رہے اللہ ماشاءاللہ، اور جو کر رہے ہیں ان کو بھی اس قدر زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور اس قدر زیادہ آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے کہ مشکلات دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ کوشش کریں دین کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اور اگر آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں ان کے لیے خیر کا جملہ بولیں، ان کی اخلاقی آپ مدد کریں، آگے بڑھیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی سورہ محمد کی آیت نمبر 29 میں فرمایا کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، انہوں نے گمان کر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے فتنے کو ظاہر نہیں کرے گا۔ کیا وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں اگر نفاق کی بیماری ہے تو ہماری اس بیماری کو ظاہر نہیں کیا جائے گا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ سورہ محمد کی اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پھر کوئی بھی منافق چھپا نہیں رہا، جتنے منافقین تھے سارے ظاہر ہو گئے، ظاہر کر دیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے پردے کھول دیے۔ اس سے آگے پھر سورہ فتح شروع ہوتی ہے۔ اس صورت میں فتح مکہ کی بشارت بھی ہے، بیت رضوان بھی ہے، نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم و توقیر کرنے اور منافقوں کے دلوں کے احوال کا بیان بھی ہے۔ اسی سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ یہ شانیں آپ کو دی ہیں لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ لوگ اللہ پہ بھی مان لائیں اور اللہ کے رسول پہ بھی مان لائیں، وتعزروہ وتوقروہ، اور اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پھر وہ آپ کی تعظیم اور توقیر کریں، وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، پھر صبح و شام وہ اللہ کی پاکی کا بیان کریں۔ ہم نے آپ کو شانیں دی ہیں تاکہ لوگ ایمان لائیں اللہ رسول پر، وتعزروہ وتوقروہ، اور آپ کی تعظیم اور توقیر کریں، تاکہ وہ ان کی یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کریں۔ یاد رکھیں دین کا کام کیا جائے، دین پڑھا جائے، لیکن استاد کی تعظیم نہ کی جائے۔ وہ کام ضرور ہوتا ہے لیکن اس میں لذت نہیں ہوتی، کام ضرور ہوتا ہے پر کیفیات سے خالی ہوتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان دین کا کام بھی کرتے تھے، بڑی بڑی مشکلات میں بھی رہتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم بھی انہیں ہمیشہ یاد رہتی۔ ہر موقع پر جنگ ہو، صلح ہو، امن ہو، گھر ہو، سفر ہو، حضر ہو، ہر موقع پر انہوں نے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کا خیال رکھا۔ ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک منٹ کے لیے نہیں بھلایا۔ جب ایمرجنسی کے حالات ہوتے ہیں نا، تو اس وقت کئی دفعہ مشکل ہوتی ہے، انسان کے لیے تعظیم کرنا مشکل ہو جاتا ہے ایمرجنسی کے حالات میں۔ یہاں اگر میرے کپڑے کو آگ لگ جائے تو آپ حضرت صاحب، علامہ صاحب، پیر صاحب، قبلہ نہیں کہیں گے، آپ کہیں گے محترم آگ لگ گئی ہے۔ اس موقع پر آداب کرنا ایمرجنسی میں یہ انسان کو یاد ہی نہیں رہتا۔ لیکن غار ثور میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر کو جب سانپ نے ڈسا، تو اگر آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ سانپ 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 پکارتے، لیکن اس موقع پر بھی وہ تعظیم نہیں بولے، حضور کی توقیر نہیں بھولے، عرض کرنے لگے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری ماں آپ پہ قربان ہو، میرا باپ آپ پہ قربان، یا رسول اللہ میرے پیر کو سانپ نے ڈس لیا۔ اور یہ بات کافروں کے دلوں میں رعب پیدا کرتی تھی، یہ چیز رعب پیدا کرتی تھی کفر کے دلوں میں کہ مسلمان اپنے نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم کرتے۔ آج تو باقاعدہ اس پر کام ہو رہا ہے، محنت کی جا رہی ہے، جدوجہد کی جا رہی ہے
کیا آپ دین کا کام کریں گے یا آپ میرا ادب کرتے جا رہے ہیں؟ آپ میرا حضور کے نام کو چومتے جا رہے ہیں؟ آپ کام کریں بھائی، وہ کون سا دین کا کام ہے جو دین کا کام تو ہو اور اس میں حضور کی تعظیم نہ ہو؟ تعظیم مصطفیٰ ہوگی تو دین کا کام ہوگا، اس لیے کہ جب تک نبی پاک سے پیار نہیں ہوگا حضور کے مشن سے پیار کیسے ہوگا؟ جب تعظیم رسالت ہی نہیں ہوگی تو پھر بات آگے کرنے کا انسان کے پاس شوق ذوق اور جذبہ کیسے آئے گا؟ وہ عروہ بن مسعود ثقفی، بڑی معروف روایت ہے، بخاری میں موجود ہے، اور اسی موقع پر آگے وہ آیات حدیبیہ کے حوالے سے آ رہی ہیں، وہ یہاں آیا تھا اور اس نے جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کو حضور کی تعظیم و توقیر کرتے دیکھا، وضو کا بچا ہوا پانی چہروں پہ ملتے ہوئے دیکھا، کلی کا پانی اپنے چہروں پہ ملتے ہوئے دیکھا، تو اس نے پلٹ کے جا کے کفار سے کہا تھا، یار میں نے بڑے بڑے دربار دیکھے ہیں اور بڑے بڑے ادب دیکھے ہیں، میں نے وہ لوگ بھی دیکھے ہیں جو سجدے کراتے ہیں اپنے آپ کو معاذ اللہ، پر جو رنگ آج دیکھ کے آیا ہوں یہ کبھی نہیں دیکھا۔ یہاں توحید بھی عروج پہ ہے، لا الہ الا اللہ کی صدا بھی عروج پہ ہے، لیکن مصطفیٰ کا ادب بھی عروج پہ ہے۔ کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ کوئی صحابی ایسا ہوگا جس کے دل میں ذرا بھی شرک کا شائبہ ہوگا؟ ان کی توحید انہیں مجبور کرتی تھی کہ جس شانوں والے رب نے یہ شانوں والا رسول بھیجا، اس رسول کی تعظیم و توقیر کرنی چاہیے، اور وہ کرتے تھے۔ اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوہ نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ تو حضور کی تعظیم اور توقیر کو ہمیشہ ان لوگوں نے اپنے پیش نظر رکھا۔ آگے صلح حدیبیہ کے حوالے سے کچھ آیات آتی ہیں اسی سورہ فتح کے اندر۔ ہوا یہ کہ 1400 کے قریب صحابہ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قربانی کے جانور لے کر احرام باندھ کر تشریف لے گئے عمرے کے ارادے سے، اور جب مقام حدیبیہ پر پہنچے تو کفار مکہ نے یہ پروگرام بنا لیا کہ کسی بھی صورت ہم اس قافلے کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے 1400 صحابہ میں سے بطور سفیر کے جن کو نامزد کیا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی۔ فرمایا عثمان غنی معاملہ فہم ہیں، باشعور ہیں، چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیے حضور کی نظر انتخاب حضرت عثمان غنی پہ پڑی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا، فرمایا جا کے قریش کو، کفار کو، مکے کے لوگوں کو، سرداروں کو یہ بتلاؤ کہ ہمارا مقصود لڑائی کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصود مکے پہ چڑھائی کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصود فقط اور فقط عمرہ کرنا، عمرہ کریں گے واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھیجا تو ایک خبر پھیل گئی کہ قریش مکہ نے تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ اب صحابہ کے جذبات کے اندر جوش پیدا ہوا، ہر طرف سے ایک ہی صدا آتی تھی کہ ہم عثمان غنی کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ میرے محبوب پاک علیہ السلام کو اللہ نے غیب کی کنجیاں عطا فرمائی ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام جانتے تھے نور نبوت سے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی تو موجود ہے، پر جو ایک زبردست جرنیل ہوتا ہے نا، وہ قوم کے جذبات کا صحیح استعمال کرتا ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت جذبات کیا ہیں، تو اسے ان جذبات کا صحیح استعمال کرنا، ان کو مثبت راہ پہ چلانا اسے آتا ہوتا ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے سے صحابہ سے بیعت لی، اس کو بیعت رضوان کہتے، کہ ہم ہر حال میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیں گے، دین پہ قائم رہیں گے۔ اس بیعت کا ذکر قرآن مجید نے کہا، اور انداز دیکھیے کیا نرالا ہے، کیا انوکھا ہے، اور کیا وارفتگی ہے، اور کیا رشتہ ہے اللہ رسول کا آپس میں۔ اسی سورہ فتح کی آیت نمبر 10 میں فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اے محبوب پاک علیہ السلام، بے شک جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ ہی کی بیعت کرتے ہیں۔ یہ در حقیقت اللہ ہی کی بیعت کرتے ہیں۔ کیوں؟ ید اللہ فوق ایدیہم،
اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے. ہاتھ تو رسول پاک کا تھا، لیکن فرمایا جب محبوب میرے ہیں، جب محبوب میرے ہیں تو پھر وہ ہاتھ یوں سمجھ لو کہ رب کریم کا ہی تھا، یوں سمجھ لو کہ رب کریم کا ہی تھا. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان آیات مبارکہ میں اس واقعے کا تذکرہ ہے، اور جو چیز یہاں بڑی قابل توجہ ہے اس ساری بات کے اندر وہ سمجھنے والی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں آیت نمبر 18 میں فرمایا کہ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. فرمایا بے شک اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے. اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اور اللہ نے جان لیا ہے جو ان کے دلوں میں ہے. اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں اپنے محبوب کے صحابہ سے راضی ہو گیا ہوں. وہ جو ان کے جذبے تھے اور جس رنگ میں محبوب وہ بیعت کر رہے تھے اور جس طرح وہ آپ سے عہد و پیمان باندھ رہے تھے، چونکہ رب ان کے دلوں کی کیفیت سے آگاہ ہے تو یہاں کمال ہو گیا. فرمایا رب راضی ہو گیا، ان کے دلوں کے جذبات نے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر دیا ہے. تو اس سورہ فتح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خوبصورت عنوان کا تذکرہ فرمایا. پھر اس سے آگے جب ہم ذرا بڑھتے ہیں تو سورہ حجرات شروع ہوتی ہے. میں اکثر دوستوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ سورہ حجرات کو ہمیشہ توجہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے. پورا قرآن پاک ہی ہماری توجہ اس پر ضرور ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے. لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی آدمی سمجھے کہ میرے پاس کم وقت ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے، تو میں کہتا ہوں کہ سورہ حجرات ضرور ہماری نظر میں ہونی چاہیے. یہ ہمیں آداب سکھائے گی، یہ ہمیں اخلاق سکھائے گی، یہ ہمیں اخلاق اسلامی سکھائے گی، آداب رسالت سکھائے گی. سورہ حجرات کی پہلی آیت فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. بعض صحابہ کرام نے عید الاضحیٰ کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قربانی کر لی تھی، تو فرمایا میرے نبی سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی. غربا کیوں یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں شاید فضل بھی زیادہ اسی کے پاس ہے؟ کیوں اس احساس سے باہر نہیں آتے؟ اگر دولت بہت اعلیٰ ہوتی نا اور بڑی ہی قیمتی ہوتی تو سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر میں ہوتی، سب سے زیادہ تجوریاں سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس ہوتی. لیکن یہ زیادہ قیمتی نہیں تھی، اس لیے دروازہ رسول پہ بھی نہیں تھی. تو اسی طرح کا معاملہ کچھ لوگوں کا ہے. میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ مذہبی ماحول سے وابستہ لوگ کئی دفعہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں تو مولوی صاحب ہوں، اور محلے کا مولوی بنا کے جب کسی کو رکھا جاتا ہے تو بیچارہ ویسے بھی پریشان ہو جاتا ہے. اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ تو نے وقت پہ جنازہ پڑھانا ہے، ٹائم پہ کل پہ آ جانا، 10ویں پہ وقت پہ پہنچنا، غیر حاضر نہ ہونا. کچھ جگہوں پہ یہ بھی رواج ہے کہ جناب آپ کو 7 دن اور 10 دن مسلسل بیٹھنا ہے اور پڑھائی کرنی ہے. وہ آہستہ 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 بچے احساس کا شکار، یعنی قرآن شریف پڑھنے والے بچے اور کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کرنے والے بچے، لیکن انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ چلو فلانی جگہ قرآن پاک پڑھنے چلتے، قرآن پڑھنے جا رہے. قرآن انقلاب کی کتاب ہے، قرآن بندے کو عروج دیتا ہے. لیکن ان بچوں کی ذہنی ساخت یہ بنائی جا رہی ہے کہ چلو قرآن پاک پڑھنے چلتے ہیں، وہاں بریانی ملے گی کھانے کو، گوشت ملے گا کھانے کو. شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندان مکتب سے، سبق شاہی ہے بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. اتنی چھوٹی جب آپ کسی کی سوچ بنا دیتے ہیں تو پھر وہ آپ کہیں کہ وہ انقلاب برپا کرے، وہ کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دے، یہ ہوتا نہیں، ممکن نہیں ہوتا.
جب آپ آہستہ آہستہ کر کے احساس کمزوری کے نیچے دبتے چلے جاتے ہیں، دبتے، حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ ہمارے بزرگ ہمیں کہا کرتے تھے کہ مولوی ہونا کوئی تانا ہے، اور ہم نے حالات بدلتے دیکھے۔ ایک ٹائم ایسا تھا کہ مولوی ہونا لوگ تانا سمجھتے تھے، ہمیں بھی کہتے ہیں مولوی صاحب ادھر آئیں، آپ کو دیانتداری سے کہتا ہوں، ہم نے وہ دور بھی انجوائے کر کے گزارا ہے۔ جے کسی ایک باری مولوی آکھے تو انہوں آکھے یار کوئی پریشانی والی گل ہے، شکر ہے اسی مولوی ہاں، یہ کوئی پریشانی ہے؟ آپ کیوں پریشان ہو گئے؟ مولوی کسی تانے مینے کا نام ہے۔ اور پھر وہ جو کل تک کہہ رہا تھا نا کہ او ہو تسی تے مولوی بن گئے ہو، پھر ہم نے وہ دور بھی دیکھا، اس نے کہا یار 2 منٹ کھڑا ہو تیرے ساتھ تصویر بنانی ہے، وہ دور بھی دیکھا، یہ دور بھی دیکھا۔ تھوڑا سا نا اپنی زندگی کے اندر خودداری، عزت نفس، وقار، اسلام عروج دیتا ہے بندے کو۔ مسلمان تیزی سے دبتے چلے جاتے ہیں، دبتے چلے جاتے ہیں۔ ملک شام کا بندہ آ گیا حضرت عمر کو ملنے، اس نے آتے ہی پوچھا تمہارے بادشاہ کا محل کہاں؟ انہوں نے کہا جی ہمارے بادشاہ کا محل نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں لوگوں نے سمجھ لیا نا کہ روب شاید کپڑوں کا ہوتا ہے، روب شاید گاڑیوں کا ہوتا ہے، بنگلوں کا ہوتا ہے، بہت بڑی کوٹھی کا روب ہوتا ہے۔ اور نہیں بھائی، روب تو بندے کے کردار کا ہوتا ہے، اس کے افکار کا روب ہوتا ہے، روب اس کے اونچے خیالات کا ہوتا ہے۔ کہاں ہے آپ کے بادشاہ کا محل؟ تو نے کہا محل شہل تو کوئی نہیں، مسجد میں ہوں گے امیر المومنین۔ بندہ کہتا ہے میں سوچ میں پڑ گیا کہ جس کے نام سے میرا بادشاہ کانپتا ہے وہ مسجد میں ہوگا، گن میں نہیں کوئی نہیں، ہٹو بچوں کوئی نہیں، ادھر ادھر ہی کوئی نہیں، پہرے دار ہی کوئی نہیں۔ مسجد میں جا کے پوچھا جناب عمر، کہنے لگے ادھر ہی تھے۔ کدھر ہیں بھائی حضرت؟ وہ کدھر ہیں؟ میں کدھر ہی تھے؟ کہنے لگا میں حیران ہو گیا، یہ بادشاہ کی بات ہو رہی ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے وہ کھجوروں کے باغ کی طرف جا رہے تھے، کہتا میں کھجوروں کے باغ میں گیا تھا، ایک بندے سے پوچھا امیر المومنین، کہنے لگا وہ سامنے کی طرف جا رہے تھے، ادھر گیا۔ ایک بندے سے پوچھا کہاں ہے وہ شخص، اس کی 24 لاکھ مربع میل پہ حکومت ہے؟ کہاں ہے وہ شخص جو مدینے میں بیٹھ کے نعرہ لگاتا ہے تو کیسر و کسرا کانپ جاتے؟ وہ بندہ کدھر ہے کہ جس کی بات جگہ جگہ ہوتی ہے، جس کا تذکرہ سنا ہے کہ اسے دیکھ کے شیطان بھی رستے بدل جاتا ہے؟ انہوں نے کہا وہ دیکھ رہے ہو کھجور کے درخت کے نیچے کنویں کے ساتھ مٹی کا ڈھیلا تکیے کی جگہ رکھ کے وہ جو تامت باندھے کرتا پہنے سویا ہے وہی تو فاروق اعظم ہے۔ وہ شخص کہتا ہے عمر سوئے تھے۔ شیر سویا بھی ہو تو اس کا روب ہوتا ہے، شیر جو ہوتا ہے، شیر کبھی سو بھی جائے نا تو لوگ پھر بھی خوف کھاتے ہیں، اور اس کے جاگنے کا خوف کھاتے ہیں کہ یہ کہیں جاگ نہ جائے۔ شیر جو ہوا، کہتے ہیں حضرت عمر سوئے تھے اور میں قریب گیا تو میرے وجود پہ روب طاری ہو گیا، روب، اور میری زبان سے بے ساختہ یہ جملے نکلے کہ عمر تو انصاف کر کے سویا ہے نا، تو مٹی کے ڈھیلے پہ بھی تجھے سکون کی نیند ہے۔ خودداری، وقار، عزت، یہ احساس کمتری سے باہر نکلیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو مسل ڈالا ہے، وہ تسی ماڑے دے بچے ہو، تسی تو نہیں نہ آگے جا سکتے، وہ اسی غریب لوگ نہ بیٹے تو فلانے کے ساتھ نہ جایا۔ ہم نے اپنے بچوں کی خواہشات تباہ کر دی، کمزور کر کے رکھ دیا، انہیں بار بار سکھایا ہم نے۔ خوددار تھا وہ باپ جس کی تھوڑی سی آمدن تھی، پر وہ گرمیوں میں اپنے پتر سے کہتا تھا پتر بڑولے میں دانے ڈال دیے ہیں، تمہاری ماں نے مرتبان میں اچار ڈال دیا ہے، لو اب ساری گرمیاں پرواہ کوئی نہیں۔ وہ خوددار لوگ تھے۔ لیکن آج یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مسلمان نے غالب ہونا ہے۔ یہ تھوڑا اپنی ذات سے اٹھ کر جب سوچے گا نا، بڑی بات کرے گا، بڑی سوچ پیدا کرے گا، بڑا اس کا مزاج ہوگا، کھلا اس کا دل ہوگا، تو پھر نا یہ ذرا سر اٹھا کے جیے گا۔ قرآن مجید کی جو ہے کریمہ میں نے تلاوت کی، اللہ کریم نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، فرمایا وہ قادر مطلق ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور حق دے کے بھیجا ہے۔ دو چیزیں دے کے بھیجا ہے، ہدایت اور
حق، کتاب ہدایت اور حق حضور لے کے آئے۔ کس لیے بھیجا ہے؟ کہ نرا تسبیح پڑھیں اور سو جائیں؟ نرا جناب عبادت کریں اور آرام کریں؟ نرا جناب تلاوت کریں اور آرام کریں؟ نا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق، وہ رب ہے جس نے اپنے نبی کو، اپنے رسول کو ہدایت اور حق دے کے بھیجا ہے۔ کیوں؟ کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے۔